یہودیوں پر جو اللہ تعالیٰ نے احسانات کیے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں وہ مراعات اور احسانات یاد دلاتے ہیں جو اس نے ان پر سینائی کے چٹیل میدان میں کیے۔ ان کو کھانے کے لیے مطلوب و خوراک دی گئی، جس کے لیے انہیں کوئی خاص محنت نہ کرنی پڑتی، بغیر محنت کے انہیں وہ مل جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور تدبیر خاص سے انہیں صحرا کی تپش اور سورج کی جلسا دینے والی گرمی سے بچایا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ قُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا بلکہ انہوں نے اپنے آپ ہی پر ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بادل کے ایک ٹکڑا ان کے سروں پر قائم رکھا تھا کہ وہ گرمی سے محفوظ رہیں۔ صحرا کا موسم ایسا ہوتا ہے کہ اگر بادل اور بارش نہ ہو تو وہ ایک کھولتی ہوئی جہنم کی مانند ہوتا ہے، اس سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر صحرا میں بارش ہو جائے اور مطلع ابر آلود ہو تو اس کا موسم تر و تازہ اور نہایت خوشگوار ہو جاتا ہے، جس میں جسم اور روح دونوں فرد محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من کا انتظام فرمایا، اور جو درختوں پر ہوتا تھا اور شہد کی طرح میٹھا ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خوراک کے لیے سلوہ اور پرندے کی وافر مقدار پیدا کر دی، اور ان کے گھروں کے قریب بڑی مقدار میں پائے جاتے تھے۔ ان دو چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے ایک ایسے لذیذ کھانے کا بندوبست کیا جس کی نظیر دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ رہائش کے لیے مقام کو خوشگوار بنایا اور ان پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال کیا۔ لیکن اب ذرا اس قوم کی روش تو دیکھیے کہ اب بھی وہ شکر گزار بنتی ہے یا نہیں، ہدایت پاتی ہے یا نہیں۔ آیات کے آخری حصے میں صاف صاف نشاندہی ہو رہی ہے کہ انہوں نے ان تمام نعمتوں کا انکار کیا اور ظلم کا ارتکاب کیا، لیکن یہ ظلم خود اپنے اوپر تھا۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا، انہوں نے اپنے ہی اوپر ظلم کیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے انکار حق اور معصیت پر مسلسل اصرار کی طویل داستانیں اور آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار سجدہ چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے داخل ہونا اور کہتے جانا خطہ خطہ، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ بعض روایت میں ہے کہ اس گاؤں سے مراد بیت المقدس ہے۔ مصر سے خروج کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ وہ اس شہر میں داخل ہو جائیں۔ اس وقت اس میں اعمال کا آباد تھے۔ بنی اسرائیل کو یہ حکم تھا کہ وہ ان لوگوں کو نکال دیں، لیکن بنی اسرائیل اس سے انکار کر دیا اور کہا تھا اے موسیٰ، اس شہر میں ایک جبار قوم رہتی ہے، ہم تو اس میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک وہاں سے وہ نکل نہ جائے، اگر وہ نکل جاتے تو ہم داخل ہو گئے۔ اسی شہر کے بارے میں انہوں نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اے موسیٰ علیہ السلام، جائے آپ اور آپ کا رب لڑیں، ہم تو یہی بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس کی یہ سزا دی کہ وہ 40 سال تک بھٹکتے پھرتے رہے صحرا میں۔ ان کی موجودہ نسل سب مر گئی، ایک جدید نسل تیار ہو گئی، اور اس نے حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں اس شہر کو فتح کیا، اور یہ لوگ شہر میں داخل ہوئے۔ لیکن اس طویل سزا کے بعد بھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ خشوع و خضوع اور تواضع سے جھک کر شہر میں داخل ہو اور خطہ خطہ پکاریں، انہوں نے ویسا نہ کیا۔ شہر میں داخلے کی جو صورت اللہ تعالیٰ نے ان کو تجویز دی تھی اس کے مطابق وہ داخل نہ ہوئے، وہ لفظ بھی ادا نہ کیے جن کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس تاریخی نافرمانی کو نقل کر کے ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ تاریخی لحاظ سے یہ واقعہ پیش بھی موضوع زیر بحث میں یعنی خروج بنی اسرائیل کے مطلساً بعد میں آیا، اس لیے یہاں اس کا ذکر بھی ہوا۔ قرآن کریم کا یہ انداز بتا رہا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی پوری تاریخ کو ایک اکائی تصور کرتا ہے، جس کا آغاز وسط اور انتہا بالکل یکساں ہے، کیونکہ یہ لوگ ہمیشہ پوری تاریخ میں حق کی مخالفت میں رہے، سرکش، نافرمان اور راہ راست سے بھٹکتے ہوئے نظر آئے۔ تاریخی طور پر یہ واقعہ جو بھی ہو اس کا کوئی یقینی علم ہمیں نہیں پتہ، البتہ قرآن کریم ان کے سامنے جو واقعہ پیش کر رہا ہے اس کا انہیں علم ہے۔ وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جس کی طرف یہ اشارہ کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی تھی، اور وہ اس خاص شہر میں داخل ہوئے تھے۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ خضوع اور خشوع کی حالت میں اس شہر میں داخل ہو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ان کی غلطیوں کو معاف کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا وہ اس کی غلطیوں کو معاف فرمائے گا اور نیکی کرنے والوں پر اپنا مزید فضل فرمائے گا۔ ان لوگوں نے اپنی عادت کے مطابق اس کے حکم کی بھی خلاف ورزی کی۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، مگر جو بات کہی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔